وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخری آیت ہماری ہونا تھی سورہ بقرہ کی، نکال لیجئے آیت نمبر 286۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر یہ کہ اس کے وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس کا وبال اسی پر ہے جو وہ کمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہم سے ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب تو ہمارے پر بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے ہمارے رب تو ہمیں متحمل نہ کرنا، ہمیں بوجھل نہ کرنا، ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دینا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرمانا، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سورہ بقرہ کی یہ آخر کی 2 آیات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے سامنے کل حدیث کی روشنی میں ان آیات کی اہمیت و فضیلت آئی تھی۔ ان آیت پر پہلے اس آیت پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں، اس کے ٹکڑے پر۔ پہلی بات کہی جا رہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اسے مکلف نہیں بناتا ہے۔ ہم سب جانتے ہی ہیں، بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اور وہ مشکل نہیں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ قاعدہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہمارے آنکھوں کے سامنے خود ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے اور ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ چلیے پہلے دین کے معاملے پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اور یہ حدیث بھی میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کہ دین کو آسان بنا کر پیش کرو، مشکل بنا کر پیش نہ کرو، خوشیاں بانٹو، نفرتیں نہ بانٹو۔ یہ حدیث بھی بار بار ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ تو اگر ہم دین کے تعلق سے غور و فکر کریں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم نمازوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں، حالانکہ یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہے، کئی بار میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں اگر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ عبادت نہیں ہے، یہ کوئی بڑی عبادت نہیں ہے۔ کتنا کم ٹائم لگتا ہے ہمیں نماز پڑھنے میں، ہے نا؟ دن میں 5 بار نماز پڑھنے میں کتنا کم ٹائم لگتا ہے، باقی ہمارا جتنا ٹائم بھی لگتا ہے وہ دنیا کے کاموں میں لگتا ہے وہ۔ ہاں، اگر ہمارے پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ زیادہ ہیں یہ، لیکن 5 وقت کی نمازیں دن میں 24 گھنٹے میں کیا لگتا ہے کہ یہ تو کیا ہے، بہت بہت کم ہے، بہت ہلکی عبادت ہے یہ۔ تو اس میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، اب جیسے وضو کرنے کا معاملہ ہے، تو وضو کرنے کے تعلق سے کیا آتا ہے قرآن و حدیث میں
کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے یا تم بیمار ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اس چیز کا انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ چاہے تمہارے اندر طاقت ہو یا نہ ہو تمہیں وضو ہی کرنا ہے ہر حال میں، چاہے پانی ہو یا نہ ہو کہیں سے بھی لانا پڑے، لیکن وضو فرض ہے تمہارے پر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا کہہ دیا گیا کہ اگر پانی نہ ملے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کر سکتے ہو، ہے نا؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ آسانی رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نمازوں کے تعلق سے دیکھیے کہ نماز کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے کہ اگر انسان بیمار ہے، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو کھڑے ہی ہو کر نماز پڑھنا ہے، چاہے آپ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس کے آگے مزید دیکھیے کہ اگر آپ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ لیٹے ہوئے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں، اگر آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھ لیجئے۔ کتنی آسانی رکھی گئی ہے، کہیں پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کو نماز پڑھنا ہے ہر حال میں، چاہے آپ اٹھنے کی طاقت نہ رکھتے لیکن اٹھیے اور نماز پڑھیے، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ کتنی آسانی رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سفر کی نماز، سفر کی نماز میں کیا کہہ دیا گیا ہے کہ سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کٹھنائیاں ہوتی ہیں، تو کیا کر لو؟ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لو۔ یہ آسانی رکھی گئی ہے۔ یہاں بھی انسان کو مکلف نہیں بنایا جا رہا اس کی وسعت سے زیادہ۔ تو اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، ایک ایک چیز پر غور و فکر کرتے چلے جائیے، اور آپ کو نظر آئے گا اور ہمیں بھی نظر آئے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا ہے۔ آپ روزے کے تعلق سے دیکھ لیجئے، روزوں کے تعلق سے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر انسان کیا ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے تو بعد میں تعداد پوری کر لے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں تمہیں چاہے تم سفر میں ہو تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، چاہے تم بیمار ہو تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، یا پھر یہ کہنا کہ چاہے کیا ہو، جسے حاملہ کے لیے مرضیہ کے لیے آتا ہے کہ وہ بعد میں کیا کر سکتی ہے؟ قضا کر سکتی ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، بعد میں تعداد پوری کر لے، وہ آسانی رکھی گئی ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے کہہ دیا گیا کہ جو انسان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، قضا ہو جاتے ہیں شرعی عذر کے بنا پر، تو بعد میں کیا کر لے؟ قضا کر لے۔ اس طرح آپ مزید آگے بڑھیے، آپ زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، گنجائش ہے، تم صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر انسان سے نہیں کہا گیا کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، بلکہ صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ وسعت کے مطابق انسان کو کیا کیا گیا ہے؟ مکلف بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حج پر غور و فکر کیجئے، حج کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس صحت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، ہمت ہو، صحت مند بھی ہو اور وہ کیا ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ حج فرض کیا گیا ہے۔ ہر ایک کے اوپر حج فرض نہیں ہے کہ آپ کو حج کے لیے جانا ہی جانا ہے، چاہے آپ کہیں سے بھی انتظام کریں، اس طریقے سے مکلف نہیں بنایا گیا ہے اس کے انسان کو۔ تو کس چیز پر غور کریں؟ جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہی ہمارے سامنے یہ باتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بڑی آسانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی گنجائش سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں دین کے معاملے میں۔ اور اسی طریقے سے آپ جہاد کے تعلق سے دیکھ لیجئے، جہاد کیا ہے؟ بوڑھوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر، بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ان کو مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ کو جانا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس چیز کا ہمارے دین میں بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ کیا ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، یہ بچوں پر فرض نہیں ہے، یہ بوڑھوں پر فرض نہیں ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے تعلق سے دیکھ لیجئے کہ مردوں کے اوپر کیا ہے، جماعت کی نماز پڑھنا فرض ہے، 27 گنا اجر زیادہ ہے مردوں کے لیے تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ عورتوں کے ساتھ کتنی آسانی رکھی گئی ہے۔ کبھی اگر ہم سوچتے ہیں کہ اگر عورتوں کے اوپر بھی کیا ہوتا، جماعت کی نماز فرض کر دی جاتی، مسجد میں جانا ان کے لیے ضروری قرار دے دیا جاتا، تو کتنی مشکلات آتی، کتنی پریشانیاں آتی، یہ لگتا ہے کہ ہمارے پر ایک بوجھ ہے یہ۔ تو یہ اب کبھی ہم سوچتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کے تعلق سے
کہ کتنی آسانی رکھی گئی ہے ہم عورتوں. ہم اگر عورتوں کے تعلق سے دیکھا جائے تو بہت آسانیاں رکھی گئی ہیں ہمارے ساتھ. تو کہاں تک گنایا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو. قرآن کریم میں خود آیا ہے کہ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے. کہاں تک گنایا جائے؟ ایک ایک چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا نظر آتی ہے؟ رحمت نظر آتی ہے. اسی طریقے سے چاہے آپ دنیا کے معاملات میں دیکھ لیجئے. دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان کے اوپر اتنی ہی مصیبت آتی ہے جتنی مصیبت کا وہ مقابلہ کر سکے، جتنی مصیبت کا وہ کیا کر سکے، برداشت کر سکے، اتنی ہی اس کے اوپر مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں. اس کی برداشت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کسی بھی انسان کے اوپر مصیبت نہیں ڈالی جاتی ہے. تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہاں میں اس کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے، نہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، تو اس کو مصیبتیں بڑی ہلکی لگیں گی. اصل میں مصیبتوں کو بھاری یا مشکل ہم بنا لیتے ہیں کہہ کر ہر چیز کو، کہ مصیبت کا رونا رو رو کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے. لیکن اگر انسان اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پر رحمت کو واجب قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں ڈال سکتا ہے، اللہ نے ہمارے پر اتنی ہی مصیبت ڈالی جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں، تو ہمیں وہ مصیبت ہلکی لگے گی، پھر وہ مصیبت ہمیں بڑی نہیں لگے گی. تو مصیبتوں کو بڑا ہم خود بنا لیتے ہیں کہہ کر، رونا رو رو کر ہر ایک کے سامنے. تو بہرحال ہمیں ہر وقت کیا کر رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے سامنے رکھیں ہم. اچھا، میں اب آپ لوگوں سے بھی چاہوں گی کہ آپ بھی ضرور اس بات کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے پوائنٹ آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں اس تعلق سے کہ وہ اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. میں نے آپ کے سامنے نمازوں کی مثال دی، وضو اور تیمم کی مثال دی، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی مثال دی. اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں کچھ اور مسائل ہوں تو رکھیے ذرا سامنے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کھل کر سامنے آ جائے کہ اور کیا کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. جی سمران خان، آپ بتائیے. جی، نکاح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکاح اتنا آسان ہے جتنا 2 نفل نماز. مطلب بہت آسانی رکھی ہے کہ اتنی مشکل نہیں ہے جن نے بنا رکھی ہے. جی، بہت اچھی مثال دی آپ نے، ہے نا، نکاح کے تعلق سے کہ نکاح کو کتنا آسان بنایا گیا تھا. کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کیا ہو، سب سے کم خرچ ہو. لیکن نکاح کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے. تو آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ نکاح اتنا آسان رکھا گیا تھا جس سے اٹھ کر انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے، ہے نا. تو یہ اگر دین کے معاملات اتنے آسان تھے لیکن اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب کیا ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے شادیاں کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس کو ہم نے ایسا بوجھل بنا دیا ہے جہیز کے ذریعے اور نہ جانے غیر اسلامی رسم و رواج کے ذریعے، کہ انسان کیا ہوتا جا رہا ہے، قرض لے رہا ہے، اپنے گھر بیچ رہا ہے، گروی رکھ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے، اور آخر میں آ کر پھر اپنی جان بھی دے دیتا ہے. اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہم نے نکاح کو. تو بہت اچھی مثال دی آپ نے. جی، اسی طریقے سے اور کوئی مثال اگر کسی کے ذہن میں آ رہی ہو تو بتائیں کہ کس کس چیز کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے اور ہم نے اسے مشکل بنا دیا. جی، بولنا ہے کسی کو؟ کچھ کہنا ہے؟ آگے بڑھیں کیا؟ چلیے، اس طرح کی بہت ساری. جی سیما باجی، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ معاملہ ہے جیسے اتنا دیا ہے کہ بہت ہی آپ کی زیادہ آواز خان ہے دان اس میں بھی. جی جی جی، جیسے میت کا معاملہ ہے، اچھا میت کو جی اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اس میں جی اور بالکل ساری صحیح کہہ چیزیں مطلب ہوں ساری چیزیں بتانے ہوں سے پہلے صحیح کہہ رہی ہیں. میت کا معاملہ بھی بہت آسان رکھا گیا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کریں، نہ اس کی تدفین کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اتنا آسان تھا، لیکن اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے، کھانے دانے بھی چل رہے ہیں اور اس کے اتنے خرافات ہو رہی ہیں اس کے اندر، دو جاؤ تی جاؤ 40 نہ جانے کیا کچھ، ہے نا. بہت مشکل بنا دیا ہے اس کو، میتوں کو بھی ہم نے. تو بہرحال مشکل بنانے والے ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھا تھا ہر چیز کو. چلیے، بہرحال بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو دین کے معاملے میں ہمارے پر کوئی مشکل رکھی ہے اور نہ ہی دنیا کے معاملے میں ہمارے پر کوئی مشکل رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پایاں ہیں، بے پناہ ہیں.
کہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گنایا جائے. آگے بڑھتے ہیں اب ہم. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس کا وبال اسی پر ہے جو وہ کمائے. یعنی اصل میں یہ ہا جو ہے یہ نفس کے لیے آیا ہے، کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی جان، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے، ہر نفس انسانی کے لیے وہی ہے جو وہ کمائے گا. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا. کسبت سے مراد کیا ہے؟ عمل مراد ہے. انسان کا عمل اس کی کمائی ہے. یہاں پر انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کمائی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اور اس کمائی کا بدلہ، اس محنت کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں جا کر ملے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو انسان جو کمائے گا، جو انسان جو عمل کرے گا، اسے اپنے ہی عمل کا بدلہ ملے گا. ایسا نہیں ہوگا جیسے یہ بات میں آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکی ہوں کہ کسی دوسرے انسان کے عمل کا بدلہ ہمیں نہیں ملنا ہے کہ دوسرا انسان گناہ گار ہے تو بدلہ ہمیں مل جائے، دوسرا انسان نیک ہے تو بدلہ ہمیں مل جائے. نہیں، ہمیں ہماری ہی نیکیوں کا بدلہ ملنا ہے، ہمیں ہمارے ہی گناہوں کا بدلہ ملنا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کے گناہ اور دوسرے کے نیکیوں کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آج ہم شاید میرے خیال سے اپنی نیکیوں سے زیادہ ہم دوسرے کے نیکیوں کی خبر رکھتے ہیں، اپنے گناہوں سے زیادہ دوسرے کے گناہوں کی خبر رکھتے ہیں کہ دوسرا انسان کیا کر رہا ہے، کتنے گناہ کر رہا ہے. اس کی ہمیں بہت خبر رہتی ہے، سب پتہ رہتا ہے دوسروں کے بارے میں، لیکن کبھی اپنے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ ملنا ہے، لہٰذا ہم اپنے ہی گریبان میں جھانکیں اور اپنے نیکیوں کی خبر لیں اور اپنی برائیوں کی خبر لیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وعلیہا مکتسبت، اور انسان اپنے ہی اعمال کا خمیازہ بھگتے گا، اپنے ہی اعمال کا وبال انسان خود بھگتے گا. یعنی وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی تھی کہ ایسا کہ انسان جو بھی برائی کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا، نسرین صاحب آپ اپنا مائک آف کیجئے، نسرین جی کا مائک چل رہی تھی کہ انسان کا گناہوں کا وبال بھی کیا ہوگا؟ ہمیں خود ہی بھگتنا ہے، اپنے گناہوں کا وبال، اپنے گناہوں کا خمیازہ ہمیں خود ہی بھگتنا ہے. تو یہ بات تو ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ اب ہمارے ذہن میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم کیا ہیں، ہم تو آخری نبی کی، محبوب نبی کی امت میں سے ہیں، ہم تو بخش دیے جائیں گے. کبھی ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے ماں باپ تو بڑے نیک ہیں، ہمارے آبا و اجداد تو بڑے عالم، فاضل، حافظ اور نیک، اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بخش دیے جائیں گے. اور کبھی ذہن میں کیا آ جاتا ہے کہ ہمارے بچے تو بہت کیا ہیں، حافظ ہیں، بہت نیک ہیں، اور ہم تو کیا ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اسی کی نیکیوں کا بدلہ ملنا ہے اور انسان کو اسی کے گناہوں کا، اپنے ہی گناہوں کا خمیازہ بھگتنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ دوسروں کے گناہ ہمارے پر لادنے، ہمارے پر نہیں لادے جائیں گے، دوسروں کے گناہوں کا خمیازہ ہم نہیں بھگتیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرا انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کی پوچھ ہم سے یہ نہیں ہوگی کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، تمہاری بات کیوں نہیں مانی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے پوچھا کیا جائے گا، کیا تم نے اس تک بات پہنچائی، صرف اتنی ہی ہماری ذمہ داری ہے. اب اس نے مانا یا نہ مانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ ٹھیک ہے. تو انسان اپنے گناہوں کا ذمہ دار خود ہے اور اپنے نیکیوں کا ذمہ دار بھی خود ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آگے جو یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے ربنا لا تؤاخذنا، ایک دعا ہے یہ، اور دعا کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کیا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی چوٹی ہے، مغز ہے. بلکہ دعا کو تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ الدعاء ہوا عین العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے. اور دعا کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے کیا ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں. تو بہرحال
ہم سب کو اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہمیں کچھ تو قرآن کریم میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں دعائیں ملتی ہیں. قرآن کریم میں ہمارے سامنے بہت سے نبیوں کی دعائیں آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں دعا مانگی ہے. بلکہ صبح سے سو کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اتنی دعائیں ہیں کہ اگر انسان یاد کرنے بیٹھ جائے تو ہر قدم کے لگتا ہے کہ دعائیں ہی دعائیں ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ مانگنے کی. کیا سوچ کر مانگیں کہ دعا عبادت ہے. کیا سوچ کر مانگیں کہ دعا کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے دعا کے ذریعے. دعا مومن کا ہتھیار ہے نا. اس لیے کیا ہونا چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جو دعا نہیں مانگتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام جو ہو رہا ہے وہ دعا کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اس لیے جیسے میں نے آپ سے کہا بیٹا کہ ہمارے ہر کام کا اختتام کس سے ہونا چاہیے؟ دعا سے ہونا چاہیے، اور آغاز بھی دعا ہی سے ہونا چاہیے. تو بہرحال دعا جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے سورت کے آخر میں، بہت ہی اچھی دعا ہے، بہت ہی اہم دعا ہے. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ اس سورہ بقرہ کے آخر کی یہ 2 آیت ضرور یاد کر لیں، اور یاد بھی ہوگی یقیناً. اور یہ دعا بھی بہت اچھی دعا ہے، اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارے کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما. اب تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار. اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے قربت کا اظہار ہونا چاہیے. اے میرے اللہ کہیں، اے میرے پروردگار کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے قربت کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے قربت کا اظہار کریں کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا حامی ہے، تو میرا مددگار ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا مالک ہے. تو اپنے آپ کو اللہ سے قریب ہو کر دعا کریں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے دعا کریں. اور دوسری بات کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا سہارا لینا چاہیے دعا کرتے ہوئے. جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اس میں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام کے ساتھ پکارنا چاہیے. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ اچھے نام ہیں. تو تم کیا کرو؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ اسے پکارو، اچھے ناموں کے ساتھ اسے پکارو. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سہارا لینا چاہیے. یا رحمان، یا رحیم، ہے نا، یا ارحم الراحمین. اسی طریقے سے اور بہت سارے نام ہیں، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا سمیع. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سہارا لینا چاہیے. اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ لا تؤاخذنا ان نسینا. اللہ تعالیٰ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے. ہم سب جانتے ہی ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ انسان کے اندر نسیان پایا جاتا ہے، انسان کے اندر بھولنے کا مادہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر بھولنے کی صفت پائی جاتی ہے. فطرت ہے انسان کے اندر بھولنا. ہر انسان سے بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انجانے میں بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، ناواقفیت میں بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، جہالت میں بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہم سے اس پر مواخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا. کیونکہ یہ بات آ چکی ہے نا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ جس کی پکڑ فرما لے گا تو پھر وہ بچ نہیں پائے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری پکڑ نہ کر لینا،
ہمارا مواخذہ نہ کر لینا، ہمارا حساب کتاب نہ کر لینا، ورنہ ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہمارا مواخذہ کیا جائے، ہمارا حساب کتاب کیا جائے، ہماری پکڑ کی جائے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. تو اگر ہم سے بھول چک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا. اور اچھا، بھول چک تو ہر انسان سے ہر موقع پر ہوتی ہے. جیسے مان لیجیے نمازوں میں ہم سے بھول ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ نمازوں میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کچھ تجوید کی غلطی ہو جاتی ہیں، کچھ لفظی، کچھ معنوی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہیں پر ہم کچھ کہنا بھول جاتے ہیں، کچھ پڑھنا بھول جاتے ہیں. یا اس سے نہیں کیا ہے، نماز میں سجدہ سہو بھی رکھا گیا ہے کہ بھول چوک ہونے پر ہم سجدہ سہو کر لیں. اور نماز میں یہ بھی بھول ہو جاتی ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، اس طرح کی بھول ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری عبادات میں دیکھیں تو بھول چوک ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے میں بھی ہم سے کیا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور روزہ رکھنے میں بھی بھول ہو جاتی ہے کہ انسان بھولے سے کچھ کھا پی لیتا ہے یا کچھ اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے انجانے میں. حج میں بھی کیا ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے ناواقفیت کی بنا پر، ہے نا. اور کبھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے، انسان بھول جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب بھول چوک کے تعلق سے حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر انسان سے بھول ہو جائے تو وہ کیا کرے. جیسے مان لیجیے نماز کے تعلق سے بھول ہو جائے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز ادا کر لو، فوراً نماز پڑھ لو. جیسے مان لیجیے کہ انسان کی نماز کا وقت نکل گیا، اسے یاد آیا کہ ارے یہ تو نماز کا وقت نکل گیا، تو فوراً یاد آنے پر کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے. اب فجر کی نماز میں انسان کیا ہے کہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم تو نکل چکا ہے. فوراً کیا کر لینا چاہیے، اٹھ کر فوراً نماز پڑھ لے وہ فجر کی. اب اس کو ٹالے نہیں کہ ہم ظہر میں نماز پڑھ لیں گے یا کل قضا کر لیں گے، بلکہ فوراً نماز پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ یاد آنے پر فوراً نماز، ہے نا. تو یہ ہمیں ہر عمل کے تعلق سے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہی انسان سے بھول ہو جائے تو فوراً اس گناہ کی تلافی کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور دل میں یہ عزم کرے کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کرنا ہے. یعنی اپنا معاملہ یہ نہ بنا لیں، ہم اپنا وتیرہ یہ نہ بنا لیں کہ ہاں ٹھیک ہے قضا کر لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، نیند پوری کر لیتے ہیں ابھی نا. یہ ایک روٹین نہیں بنانا ہے، بلکہ بھول ہو جانے پر قضا کر لیں، لیکن پھر کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ آئندہ اس سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر سے نسیان کو معاف کر دیا ہے. لا علمی، ناواقفیت، نسیان، بھول چوک یہ اس امت سے معاف کر دی گئی کہ اگر انسان سے بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، لا علمی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا، علم ہونے کے باوجود کیا، معلوم ہونے کے باوجود گناہ کیا، تو پھر اس کی پکڑ ہونا ہے، اس کا مواخذہ ہونا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے، اور ہر انسان سے ہوتی ہے، اچھے سے اچھے انسان سے ہو جاتی ہے، نیک سے نیک انسان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، نسیان ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری پکڑ نہ کر لینا ہمارے غلطیوں پر. آگے ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اللہ تعالیٰ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وہ امت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ فرمایا ہے. ہم سے پہلے جو امتیں گزری تھیں ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ رہا ہے، بڑے سخت ان کے ساتھ احکامات تھے، بڑی سخت ان کے پر تعلیمات تھیں. بنی اسرائیل کے تعلق سے دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی چیزیں حرام کر دی گئی تھی، اگرچہ وہ انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے کی گئی تھی، انہی کے اعمال کی بنا پر کی گئی تھی، انہی کے شرارتوں کی بنا پر کی گئی تھی، لیکن شریعت ان کے لیے بہت سخت ہو گئی تھی، چاہے وہ ان کے اپنے اعمال کی بنا پر ہوئی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت بنائی ہے، ہماری جو شریعت ہے، جو حکامات ہے، جو تعلیمات ہیں، جو اصول ہیں، وہ بڑے آسان ہیں. وہ ایسے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال بھی دی تھی، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، بڑے آسان احکامات ہیں، بہت آسان. چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز پر جب ہم ڈیپلی غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آسان احکامات ہیں.
تو یہ چیز اللہ تعالیٰ سے یہاں پر دعا بھی یہی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کے لیے بہت سخت معاملہ رہا ہے. ان کی شریعت بہت سخت رہی ہے, ان کے لیے احکامات و تعلیمات بہت سخت رہی ہیں. تو لیکن آگے کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ایسی غلطیاں نہ ہو جائیں کہ کیا ہو جائے, ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اور یہ چیز اگر دیکھا جائے تو ہو بھی رہی ہے. آج ہم نے اپنے دین کو کتنا سخت بنائے چلے جا رہے ہیں, کتنا مشکل بنائے چلے جا رہے ہیں. بنا رہے ہیں نا, ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. جس سے ابھی آپ نے مثال بھی دی, نکاح کا معاملہ دیکھ لیجئے کتنا مشکل بنا دیا ہے ہم نے اسے. میت کا معاملہ دیکھ لیجئے کتنا مشکل بنا دیا ہے. جس چیز پر غور و فکر کرنے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کتنا مشکل بنا دیا, لیکن اللہ نے کتنا آسان بنایا تھا. لہٰذا دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آسان ہے وہ آسان ہی رہے. اللہ تعالیٰ وہ چیز مشکل نہ بن جائے کسی انسان کے لیے عمل کرنا, ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے. آگے کے راستے ہمارے لیے آسان رہے, عمل کرنا ہمارے لیے آسان رہے. آگے کے راستے تو ہمارے لیے آسان فرما دینا. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. آگے ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. ہمیں اس چیز کا متحمل نہ کر دینا, بوجھل نہ کر دینا ان اعمال سے جسے ہم ادا نہ کر سکیں. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ ایک تو میں اس میں اصل میں دونوں چیزیں ہیں, چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت سے زیادہ ہمارے پر بوجھ نہ ڈالنا ہے. یعنی ہمارے پر ایسی مصیبتیں نہ آ جائیں, ایسی تکلیفیں نہ آ جائیں, ایسی بیماریاں نہ آ جائیں, ایسی پریشانیاں, ایسے حادثات, ایسے نقصانات نہ آ جائیں کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکیں. ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے پر بیماری نہ آ جائے, ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے پر مصیبت نہ آ جائے. جتنا ہم اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی ہمیں پر بوجھ ڈالنا. ہماری طاقت سے زیادہ, استطاعت سے زیادہ, گنجائش سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا. اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ جتنا ہم کر سکیں اتنا ہی ہمارے پر کیا کرنا, ہمارے ساتھ معاملہ کرنا. تو یہ بھی بہت اچھی دعا ہے یہ. اور یہ تو دعا میرے خیال سے شاید ہم میں سے ہر ایک کو اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہر انسان کے دل میں ایک ڈر کیا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے پر کوئی ایسا حادثہ نہ آ جائے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں, کہیں کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے, کہیں کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے. تو یہ بہت اچھی دعا ہے, اس دعا کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اکثر بہت سے لوگ اس چیز سے بہت پریشان ہیں. کچھ لوگ اپنی بیماریوں سے بہت پریشان ہیں, کچھ اپنے گھریلو مسائل سے بہت پریشان ہیں. تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, تو کیا کر دے ہمارے پر سے یہ بوجھ ہٹا دے. یہ ہم نہیں اٹھا سکتے, ہم بہت کمزور ہیں, ناتواں ہیں, ضعیف ہیں, ہم سے یہ بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے, تو ہٹا دے ہمارے پر سے یہ بوجھ. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے, چاہے وہ بیماری کا موقع ہو یا پھر کسی حادثے کا یا مصیبت کا یا پریشانی کا موقع ہو. آگے ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت. یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے, وہ بھی کیا کرتے تھے, دن میں 100 سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے, 100 مرتبہ سے زیادہ. تو اور ہم تو کیا ہیں, اگر دیکھا جائے تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. ہمیں تو اور بھی زیادہ معافی کی ضرورت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور اسی لیے کیا ہے کہ اگر انسان استغفار کا ورد شروع کر دے, استغفر اللہ کہا کرے, ہے نا, بار بار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے, نمازیں پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کہیں, یعنی چاہے ہم کوئی اچھا کام کریں, اچھا کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے, اس میں بھی ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے, نمود و نمائش آ جاتی ہے, ریا اور دکھاوا آ جاتا ہے, ریاکاری آ جاتی ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے, اور بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعائیں قرآن کریم میں ہمیں بہت سکھائی گئی ہیں, بہت ہیں اس میں. اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی کی. آگے ہے وغفر لنا, اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. کیونکہ
انسان کی گناہ واقعی میں اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے اگر آ جائیں تو انسان ذلیل و خوار ہو جائے، انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر کیا کر دینا، پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے، عفو و کرم سے ڈھانپ دینا۔ ہمارے گناہ اس قابل نہیں ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، لوگوں کے سامنے اگر آ جائیں تو واقعی انسان کیا ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں کہا بھی گیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے پر ظلم کر لیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر کیا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گناہ کو معاف کر دیتا ہے پھر اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ تو انسانوں کی صفت ہے کہ انسان بہت سے انسانوں کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن آئندہ پھر کبھی اس گناہ کا تذکرہ کرتے بھی رہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر کیا کر دیتے ہیں، اصل میں معافی میں جو یہ وافو کا جو ورڈ ہے اس کے اندر مٹانے کا ورڈ آتا ہے کہ اس چیز کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں، بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو دعا یہی کرنا چاہیے کہ وافو عنا، اللہ تعالیٰ تو اس گناہ کو بالکل مٹا دے میرے نامۂ اعمال سے، بالکل نام و نشان تک مٹ جائے اس گناہ کا، میری زندگی سے ختم ہو جائے، یہ میرے گناہوں پر ایسا پردہ ڈال دے کہ کبھی نظر نہ آئے، یہ کسی کے سامنے نہ آئے یہ گناہ۔ ورحمنا، اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، ہم پر اپنے رحم و کرم کی، نظر کرم کی بارش فرما۔ اور یہ بات تو ابھی ہمارے سامنے کئی بار آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انسان کے اندر بھی، انسانوں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، تمام کے تمام رحمتیں اگر دیکھا جائے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، رحمتوں کے خزانے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اس کے رحمت طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما، ہم پر نرمی فرما، ہم پر اپنی محبتیں، اپنی عنایتیں، اپنی نوازشیں فرما ہم پر، تو ہم تیری رحمت کے کیا ہیں، طلبگار ہیں، اور تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا کیا ہے، حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا سہارا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ تیرے علاوہ ہم کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے علاوہ نہ ہم کسی کے آگے دست سوال دراز کرتے ہیں، تیرے علاوہ نہ ہم کسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، صرف تیرے ہی آگے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، تیرے ہی آگے اپنی ناک رگڑتے ہیں، اور تیرے ہی آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ ہاتھ صرف تیرے آگے پھیلتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسی مدد کرتا ہے ایسی مدد کوئی نہیں کر سکتا، تو ہمارا کیا ہے، حمایت کرنے والا ہے، ہمارا فیور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہماری کیا فرما، مدد فرما۔ انت مولانا، اللہ کے صفات کا سہارا لیا، اللہ سے اپنے قربت کا اظہار کیا، ہم نے اللہ سے اپنی نسبت کا اظہار کیا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یعنی یہ بات ہے نا کہ مدد تو صرف اور صرف کیا ہوتی ہے، اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے رحمت اور مدد۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو صرف اور صرف تیری ہی ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے، اور واقعتاً مدد کرتا بھی کیا ہے، اللہ ہی ہے۔ دنیا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں، تمام قوتیں، تمام مشینیں، بڑی سے بڑی مشینیں فیل ہو جاتی ہیں اللہ کی مدد کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی گہار لگانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما۔ زندگی کی ہر میدان، ہر فیلڈ میں، ہر گوشے میں، ہر قدم پر ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، تیرے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر اتر آتا ہے تو پھر وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے ایسے ذرائع وسائل پیدا کر دیتا ہے
کبھی فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، کبھی انسانوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ میری مدد ہو سکتی ہے، وہاں سے انسان کے لیے مدد کے اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل مہیا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنا چاہیے۔ کسی کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا آسان ہے کہ انسان گھر بیٹھے جدھر چاہے، جہاں چاہے، چاہے راستے میں ہو، چاہے گھر میں ہو، جہاں ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لے۔ اس کے لیے کسی آستانے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی درگاہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جگہ پر وہ مانگ سکتا ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مدد کی، اور خصوصی طور پر علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یعنی مومنین کی مدد فرما، ایمان والوں کی مدد فرما، کافر قوم کو کیا کر دے؟ مغلوب کر دے، ہے نا، ان کو کیا کر دے؟ تو ہمیں فتح سے نواز، کامیابی سے نواز، ہمارے لیے کامیابی کے فتح و نصرت کے دروازے کھول دے، ہمیں غالب کر دے اور کافروں کو مغلوب کر دے، ان کو شکست سے دوچار فرما۔ یہ دعا بھی ہم مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اگر دنیا میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کا غلبہ ہو تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو مغلوب کر دے اور ایمان والوں کو تو کیا کر دے؟ غالب فرما، ان کی مدد فرما۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ جو ہمیں سکھائی گئی ہے سورت کے آخر میں، یہ اس کے ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھ کر دعا کرنا ہے، بہت دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا ہے، کیونکہ جو دعا کیا ہوتی ہے؟ دل سے مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر ہم صرف ایسے ہی رسمی طور پر، سرسری طور پر صرف اس کے الفاظ کو ادا کرنے والے بن جائیں تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو جتنا ہم اس کو سمجھ کر اور دل کی گہرائیوں سے اگر ہم دعائیں مانگیں گے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوں گے؟ مقبول ہوں گے۔ اور قرآنی دعائیں تو کیا ہوتی ہیں؟ مستجاب دعائیں ہوتی ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں قرآنی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس دعا کی فضیلت تو میں نے آپ کو بتا ہی دی تھی کہ یہ سورہ بقرہ کی یہ آخر کی 2 آیات کتنی اہمیت و فضیلت کے حامل ہیں۔ تو اس دعا کو تو ہم ضرور زبانی یاد کریں، اور اس رکوع کو اور ان 2 آیتوں کو تو ہم ضرور حفظ کریں۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورت کو اختتام تک پہنچایا۔ یہ سراسر کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس کی نصرت تھی، اللہ تعالیٰ کا رحم و فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ناتواں اور ہم ناچیز اور حقیر بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے لیے چنا، منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یقیناً اس صورت کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اور سمجھانے میں یقیناً ہم سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صورت کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بچائے، کوتاہیوں سے بچائے، لغزشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم، دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم خود بھی دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور دوسروں تک بھی ہم دین کے صحیح معلومات پہنچا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس سورہ بقرہ کو جو پڑھا ہے اور ہمارے سامنے جو تعلیمات آئی ہیں، جو احکامات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں اس سورہ بقرہ کو اتار دے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے عمل میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے، ایک بدلاؤ پیدا ہو جائے، یہ سورت ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اب دعا یہی ہے کہ بقیہ جو قرآن ہے، الحمدللہ سورہ بقرہ جس طریقے سے مکمل ہوئی ہے آسانی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے بہت آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ وقت میں گنجائش اور برکت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی صحیح معلومات ہم خود بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وقت بھی دے، گنجائش بھی دے، برکتیں بھی دے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قول و عمل میں یکسانیت پیدا فرمائے، جو کچھ ہم دوسروں سے کہیں سب سے پہلے خود ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اور قول و عمل کے تضاد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بہت بہت مبارکباد آپ سب کو کہ آپ سب نے سورہ بقرہ کو مکمل کیا۔
بہت قابل مبارکباد ہیں آپ سب. اب تھوڑا سا سوال میرا یہ ہے آپ لوگوں سے کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کون کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورہ بقرہ یہ شروع سے پڑھی ہے تفسیر کے ساتھ. اس کلاس میں جو لوگ شروع سے حاضر رہی ہیں وہ لوگ اپنا ہینڈ ریز کیجیے. وہ کون سے قابل لوگ ہیں؟